قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہل کتاب گویا کہ یہودیوں کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود و نصارہ، یہ یہودی بالخصوص تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو۔ یہاں ایک بات اور غور کیجئے، بیٹوں کو پہچاننے کے بارے میں جو قرآن نے بتایا تو ماں باپ کی پہچان کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ اولاد ماں باپ کو بھی تو پہچانتی ہے نا، ماں باپ اولاد کو پہچانتی ہے اور اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے، تو یہ کیوں نہ کہا کہ جیسے تم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہو، یہ کیوں کہا کہ جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ دیکھیں، اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے، ماں باپ اولاد کو پہچانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، لیکن جب اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو ماں باپ کے حالات اور واقعات ہیں وہ تو جو ماں باپ بتائیں یا کوئی اور بتائے وہی اولاد کو پتہ لگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتہ لگ سکتے۔ لیکن اولاد جب پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ کے ہاتھوں پروان چڑھتی ہے تو ماں باپ اس کی ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ نے ان کے جسم کو پورا دیکھا ہوتا ہے، اور وہ جو خاص اعضاء ہوتے ہیں، پورا جسم ہوتا ہے، جو چھپانے والی جگہ ہوتی ہے وہ بھی دیکھی ہوتی ہے، اور اولاد نے تو ماں باپ کی بہت ساری باتیں نہیں جانی ہوتی، معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن جتنا ماں باپ اولاد کو پہچانتی ہے، باپ اولاد کو پہچان لیتا ہے، بیٹا باپ کو اتنا نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ حکمت سے بتائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کو اللہ نے بیٹے دیے ہوئے ہوں، اولاد دی ہوئی ہو، ان کے سامنے لاکھوں کے مجمع میں ان کا بیٹا آ جائے، وہ پہچان لیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ لاکھوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے نا۔ تو جس طرح آج میرے اور آپ کے لیے اپنی اولاد کو، سگی اولاد کو پہچاننا آسان اور یقینی ہے، بالکل اسی طرح یہودیوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچاننا اتنا ہی آسان ہے، اتنا ہی آسان ہے۔ یہ قرآن نے مثال دی ہے، میں تو اس کو واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ کھل کے سامنے آ جائے کہ ان کے اندر فقط حسد تھا اور کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، یہودیوں کو اطلاع ملی، تو ان لوگوں نے اپنی باقاعدہ ایک میٹنگ کی، کونسل بلائی، بیٹھے، آپس میں مشورے ہوئے، اور وقتاً فوقتاً انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا شروع کر دیا مختلف طریقوں سے۔ وہ جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ قریب ہے اور آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو ابن عائد فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابو یاسر ابن اخطب، یعنی حیی ابن اخطب کا بھائی جو ہے وہ حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا، آپ کی بات چیت سنی، اللہ کا قرآن سنا۔ اس کے بعد فوراً وہ واپس گیا اور جا کے کہتا ہے میرا کہنا مانو، تو تحقیق یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اب وہ آ چکے ہیں، ایمان لے آؤ۔ لیکن اس کا بھائی حیی ابن اخطب جو تھا وہ بڑا سردار تھا اور قوم اس کی مانتی تھی، اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کی بات مان لیں، اور یہ وہ نہیں ہیں۔ تو قوم نے حیی ابن اخطب کی بات کو مانا اور ابو یاسر کی بات کو رد کر دیا کہ یہ ذرا زور میں کم تھا، وہ زوراور تھا۔ تو پہلے ہی یہودی نے دیکھتے ہی مان لیا تھا، تو الگ بات ہے کہ وہ قبول ایمان نہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا مدینہ طیبہ میں، بیت المدراس اس کا نام تھا۔ یہودی باقاعدہ وہاں جمع ہوئے، بیٹھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری تفصیلات سے ذکر کیے گئے کہ بھئی یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے نا، کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھیجنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر یہ وہ نبی ہیں کہ نہیں۔ ہم اپنی کتابوں میں جو صفات پڑھتے ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں، جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں، ہم مختلف علامات سے اور مختلف انداز سے ان کو پرکھیں گے۔
تو یہ ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا۔ جہاں تک تو اللہ بتاتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اگر ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی کوئی استعداد ہوتی تو بغیر علامت پوچھے پہچان چکے تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اس فطرت کو بھی پورا کیا، لیکن بعض اس کو قبول کر گئے بعد میں، اور بعض میں نہ قبول، بعض لوگوں نے، بعض یہودیوں نے قبول نہ کیا۔ بہقی میں ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ سنتا رہا، اس کے بعد بہت حیران ہو کے کہنے لگا تعجب کے ساتھ کہ آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے سکھائی ہے، وہاں سے یہ نازل ہوا۔ تو وہ یہودی عالم جو ہے فوراً اپنی جماعت میں یہودیوں میں گیا اور جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ وہ ایسی ہی کتاب نازل ہوتی ہے، وہی سب کچھ لگتا ہے جو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو وہ چند یہودیوں کو لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور سب نے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی خبر تورات اور انجیل میں دی گئی، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا، اور سورہ یوسف کو بھی سنا، قرآن کو بھی سنا، اور توجہ کے ساتھ سنا۔ سننے کے بعد حیران رہ گئے، اور یہ جو وفد آیا تھا سارے کا سارا یہودیوں کا مسلمان ہو گیا، ان کے مقدر میں ایمان تھا۔ ابن اسحاق اور بہقی نے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم ابن سوریہ سے پوچھا کہ ابن سوریہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تورات میں یہ نہیں ہے کہ جو شادی شدہ زانی ہوگا اس کو سنگسار کیا جائے گا؟ کیا تورات میں تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں۔ تو یہودی عالم ابن سوریہ کہنے لگا کہ بے شک آپ ٹھیک کہتے ہیں، تورات میں یہی حکم ہے، اور یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، واللہ اہل کتاب یعنی ہم لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ آپ ہی نبی ہیں، لیکن آپ پر ہم حسد کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے آپ پر ہم ایمان نہیں لے کے آتے۔ ایک قوم تھی جرامقہ، تو اس قوم کا ایک شخص جرمقانی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ کس طریقے سے آیا کہ پہلے صحابہ سے ملا، کہنے لگا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تمہارے اندر کوئی نبی ہیں جو اپنے اندر یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تو ذرا میری ان سے ملاقات تو کراؤ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، اور میں چونکہ عالم ہوں، سمجھنے والا ہوں، میرے سوال کے جواب سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی۔ اتنے میں نبی علیہ السلام قریب آ گئے۔ اس جرمقانی نے پوچھا جو وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے ذرا مجھے پڑھ کر سنائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرمقانی کو قرآن مجید پڑھ کے سنایا۔ سنتے ہی کہنے لگا اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے، اسی طرح کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہوئے، لیکن اکثر تعداد نہ ہو سکی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔